سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اور شیرینی محسوس ہوگی۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ اور اللہ کا رسول اسے تمام کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ دوسری بات، وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس بندے میں ہوں گی اسے ایمان کی مٹھاس اور شیرینی نصیب ہوگی۔ یہ 3 چیزیں فضیلت کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے بڑی آسان ہیں، اور بظاہر ہر بندہ اپنی زبان سے کہتا نظر آئے گا کہ واقعتاً جناب ہماری تو یہی کیفیت ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے، اور ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ہی کسی سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور ہمیں کفر میں جانا سخت ناپسند ہے۔ یہ کہنے کی حد تک بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق حقیقی قلبی کیفیت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق عملی زندگی میں اظہار کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جیسے اس حدیث میں بیان کیا، اسی طرح قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ فرمایا کہ اے نبی تم فرما دو، اے لوگو، اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال کے جو تم نے جمع کیا ہے، کمایا ہے، اور وہ تجارت کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ تمہاری رہائش گاہیں کہ جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں، یہ باپ، بھائی، بیٹے، بیوی، رشتہ دار، خاندان، مال، گھر، تجارت، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پسند ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی خدا کا عذاب آ جائے۔ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہر شے سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ محبت کئی پہلوؤں سے پھر ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں جو فرمایا کہ 3 چیزیں کہ جن سے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، اور پہلی شے کہ اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، آگے جو بات بیان کی ہے وہ اسی پہلے پر متفرع ہوتی ہے، اسی پہلی شے کا نتیجہ ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت ہو اور اللہ کی خاطر کسی سے بغض ہو۔ کوئی بندہ ہمیں اس لیے پسند ہے یہ خدا کو پسند ہے، کوئی بندہ ہمیں اس لیے پسند ہے یہ خدا کا مخلص بندہ ہے، یہ اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا غلام ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا عاشق ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے والا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دفاع میں کھڑا ہونے والا ہے، یہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے،
اس کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفلیں جمتی ہیں، اس کے گھر میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آنسو بہاتا ہے، یہ سرکار کی محبت میں نعتیں پڑھتا ہے۔ تو ہمیں کسی سے محبت ہو تو اس محبت کے تابع ہو کر، کہ چونکہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری شے کہ کسی سے بغض ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، دل اس سے دور ہٹتا ہو، تو یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی بندہ اس لیے ناپسند ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، خدا کے رسول کو نہیں مانتا، وہ اللہ رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے، ہمیں اس لیے اس سے نفرت ہے، ہمیں اس لیے اس سے بغض ہے۔ یہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی معاذ اللہ استہزاء ان کے ساتھ کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو ایسا بندہ کسی قلب مومن میں، کسی مومن کے دل میں کبھی جگہ پا سکتا ہی نہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک اور جگہ پر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا کہ تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہو، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس بندے کی، جس گستاخ کی اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی ہے، ان سے مخالفت ہے، ان سے جنگ ہے، ان کے ساتھ گستاخی اور توہین کا رویہ ہے، تو بندہ مومن ایسے کے ساتھ دوستی کرے، اسے پسند کرے، اس سے محبت کرے یا محبت سے پیش آئے؟ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسے بندے کو تم پاؤ گے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ اللہ رسول کا وہ مخالف ان کا باپ کیوں نہ ہو، ان کا بھائی کیوں نہ ہو، ان کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، تو اگرچہ سگا باپ ہو، اگرچہ سگا بھائی ہو، اگرچہ سگے رشتہ دار ہوں، لیکن اگر وہ خدا اور رسول کے دشمن ہیں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر ہماری ان کے ساتھ مودت نہیں ہو سکتی، پھر ہماری ان کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی، پھر ہمارا ان کے ساتھ دوستی کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، یہ ایمان کا معیار ہے، اس معیار پر جو پورا اترے گا وہی مومن ہے، اور جو اس معیار پہ پورا نہیں اترتا وہ مومن نہیں۔ تو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اگر حاصل کرنی ہے تو ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جو محبت ہے وہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور کسی سے محبت یا بغض ہو اللہ کے لیے ہو، جو خدا کا ہے، خدا کے رسول کا ہے، وہ ہمارا ہے، اور جو خدا سے دور ہے اور خدا کے نبی سے دور ہے وہ ہم سے دور ہے، ہم اس سے دور ہیں۔ اور جو معاذ اللہ ان کا بے ادب ہے، ان کا گستاخ ہے، اور جو استہزاء کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو مومن کے دل میں تو ایک ذرہ برابر اس کے لیے رأفت، رحمت، شفقت، محبت اور مودت پیدا ہو سکتی ہی نہیں۔ تو یہ وہ درس ہے کہ جو محبت مصطفیٰ اور محبت خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہذا ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں تو اپنی عملی زندگی کے اندر بھی اس کو دیکھیں کہ کیا وہ محبت کی باتیں صرف زبان پر ہیں، یا عمل کی دنیا کے اندر جہاں اس کا اظہار ضروری ہے وہاں پر بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعتاً ایسی محبت پر استقامت عطا فرمائے کہ جو ظاہر و باطن پر چھائی ہوئی ہو، جو خلوت و جلوت کو ہمارے روشن کر دے، جو ہمارے اندر اور باہر اور ہماری پوری زندگی کو نور علی نور کر دے، اور ہمارا پسند کرنا اور ہمارا ناپسند کرنا اسی محبت خدا، اسی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔